بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے اسم التفضیل۔ تو نام سے واضح ہے کہ تفضیل جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے فضیلت دینا اور فوقیت دینا۔ تو اسم التفضیل وہ اسم ہے کہ دو چیزوں یا دو اشخاص میں سے کسی ایک کی صفت کو، چاہے وہ صفت اچھی ہو چاہے وہ صفت بری ہو، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بتانے کے لیے، دوسرے کے مقابلے میں فضیلت اور فوقیت دینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں اردو میں زید حسن سے بڑا ہے، تو زید اکبر من حسن۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے زید کو حسن پر فضیلت دی۔ اس طرح ہم کہتے ہیں فاطمہ عائشہ سے لمبی ہے، تو لمبے ہونے میں ہم نے فاطمہ کو عائشہ پر فضیلت دی، یعنی فاطمہ اطول من عائشہ۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں، مثلا ایک اور مثال لے لیتے ہیں، عائشہ فاطمہ سے زیادہ عالمہ ہے، تو اس میں ہم نے عائشہ کو فاطمہ پر فضیلت دی علم، یعنی عائشہ عالم من فاطمہ، کہ عائشہ جو ہے وہ فاطمہ سے زیادہ علم والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں، الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلے دیکھ لیں، تصویر میں آپ کے سامنے ہے، مذکر کے ہیں، اور لائن کے نیچے جو لکھے ہوئے ہیں یہ مؤنث کے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ پہلے نمبر پر افعلوا، جیسے اکبروا، اقبلوا، افہموا، عالموا، اس وزن پر واحد مذکر کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور آگے جو افعل لکھا ہوا ہے یہ حالت نصبی میں، اور افعل حالت جری میں۔ نمبر 2 افعلان، تثنیہ مذکر کے لیے حالت رفع میں، افعلین حالت نصبی میں، افعلین حالت جری میں۔ نمبر 3 جو سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے افاعل، یہ جمع مذکر، اس میں تفضیل ہے، اور حالت رفع میں افاعل، نصبی میں افاعلہ، اور جری میں بھی افاعلہ، کیونکہ غیر منصرف ہے، اس پہ کسرہ نہیں آتا۔ اور اس کے جمع جو 2 آتے ہیں، زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے افاعل، لیکن ایک اور جمع آتا ہے افعلون، حالت نصبی میں افعالین، اور حالت جری میں افعالین۔ تو بہرحال یہ مذکر کے 4 صیغے ہیں۔ اور مؤنث کے 3 صیغے یوں ہیں، فعلا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کبرا، بشرا۔ تو ظاہر بات ہے اعراب تقدیری ہوگی، حالت رفع میں بھی فعلا ہے، نصبی میں بھی اور جری میں بھی۔ اور اس کا تثنیہ آتا ہے فعلیان، کبریان، بشریان، اور حالت نصبی میں فعلین، اور حالت جری میں بھی فعلین۔ اور اس کی جو جمع ہے وہ ایک ہی آتی ہے، صرف فعلیات حالت رفع میں، اور حالت نصبی میں فعلیات، اور حالت جری میں فعلیا۔ اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ اس میں تفضیل جو ہے 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا دیگر الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اس میں تفضیل بعض اوقات بعض پر فضیلت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تفضیل البعض۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ زید جو ہے وہ احمد سے بڑا ہے، زید احمد سے بڑا ہے، یا سلیم جو ہے وہ عادل سے زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ سلیم جو ہے وہ عادل سے زیادہ سمجھدار ہے، باقی سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا بعض لوگوں پر اگر فوقیت دینے کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تفضیل البعض۔ تو اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ اسم التفضیل واحد مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے، چاہے مؤنث کے لیے ہو، چاہے تثنیہ کے لیے ہو، چاہے جمع کے لیے ہو،
اسم التفضیل واحد مذکر کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. جیسے ذرا مثال دیکھ لیں، سلیم عالم من عادل، کہ سلیم جو ہے وہ عادل سے زیادہ جاننے والا ہے، مذکر کی مثال. مؤنث کی مثال شگفتہ عالم من سائمہ، کہ شگفتہ جو ہے وہ سائمہ سے زیادہ سمجھدار ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ شگفتہ مؤنث ہے لیکن لفظ استعمال ہوا پھر بھی عالم. اور اس طرح تثنیہ کی مثال دیکھیں، سلیم و عادل عالم من سیاد، کہ سلیم اور عادل سیاد سے زیادہ سمجھدار ہے. حالانکہ تثنیہ ہے لیکن لفظ پھر من کے ساتھ جب استعمال ہوگا اس میں تفصیل بعضیت کے لیے، تو اس وقت واحد مذکر کا صیغہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ استعمال ہوگا. اس طرح جمع کی مثال آپ لے لیں، الطلبۃ اعلم من العمال، کہ مزدوروں طلبہ جو ہیں وہ مزدوروں سے زیادہ سمجھدار ہیں. تو یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ سلیم شگفتہ اور مؤنث کا صیغہ جب استعمال کیا ہم نے، سلیم و عادل تثنیہ کا، طلبہ جمع کا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تفضیل جو ہے وہ تثنیہ نہیں آ رہا ہے، جمع نہیں آ رہا ہے اور مؤنث نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہمیشہ واحد مذکر کا صیغہ استعمال ہوگا من کے ساتھ. اور دوسری قسم ہے تفضیل الکل، کہ سب پہ فضیلت دینا. مثلا میں کہتا ہوں کہ سلیم جو ہے تمام طلباء میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے، تو اس کو کہتے ہیں تفضیل الکل. اور یہ عربی میں دو طریقوں سے ہوتا ہے. نمبر 1، پہلا جو طریقہ ہے وہ اضافت کا ہے، اضافت کے ساتھ، کہ آپ اس میں تفضیل کی اضافت کیا کریں گے؟ اس چیز کی طرف کریں گے جس پر آپ فضیلت دے رہے ہیں. مثلا دیکھیں مثال، زید اجمل الناس، زید اجمل الناس، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ زید لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اجمل الناس، اجمل مضاف ہے اور ناس جو ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور اس طرح فاطمہ اجمل الناس یا اجمل النساء، کہ فاطمہ جو ہے تمام عورتوں میں خوبصورت ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو قسم ہے تفضیل الکل کی، یہ قسم اضافت کے ساتھ، اس میں آپ واحد مذکر کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سب کے لیے، جیسے کہ اوپر تفضیل بعض میں کیا تھا، اور ان کا اپنا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، مؤنث کے لیے مؤنث، دونوں جائز ہیں. دوبارہ دیکھ لیں، زید اجمل الناس سب سے زیادہ خوبصورت ہے، فاطمہ تو اجمل النساء بھی صحیح ہے، اور فضل النساء یا جمل النساء یہ بھی صحیح ہے، یعنی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا یہ بھی کیا ہے؟ درست ہے. اس طرح آپ دیکھیں، زید و بکر اجمل الناس، ٹھیک ہے، اور یہ بھی درست ہے، زید و بکر اجملا الناس، یعنی تثنیہ کے ساتھ صیغہ بھی کیا ہے؟ درست ہے. اس طرح الطلبۃ احسن الناس، یہ بھی درست ہے کہ واحد مذکر کا صیغہ استعمال کریں. اور افاعل الناس یعنی احاسن الناس، احاسن الناس یہ بھی درست ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ یہ خوبصورت ہے. تو بہرحال تفضیل کل کا طریقہ یہ ہوا کہ اضافت کے ساتھ جب اس میں تفضیل استعمال کی جائے تو یہ تفضیل الکل ہوتا ہے. اور اس میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو واحد مذکر کا صیغہ سب کے لیے استعمال کریں، اس کی بھی گنجائش ہے، اور ہر صیغے کے مطابق صیغہ اس میں تفضیل کا استعمال کریں تب بھی کیا ہے؟ درست ہے. اور تفضیل الکل کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تفضیل جو اس کو صفت بناتے ہیں، یعنی الف لام لگا کر معرفہ کر کے اس کو صفت لگاتے ہیں. مثلا دیکھیں، زید العالم، الف لام لگا لیا ہم نے، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ سمجھدار زید. زیدان و سلیم العالمان، یہ تثنیہ ہے، زید و سلیم و عادل العالم. تو یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس قسم میں آپ صیغے کے مطابق، لفظ کے مطابق اس میں تفضیل لائیں گے. مذکر ہو تو مذکر لائیں گے، مؤنث ہو تو مؤنث لائیں گے، جمع ہو تو جمع لائیں گے. یہاں ہر جگہ واحد مذکر کا صیغہ نہیں لا سکتے. تو دیکھیں، آپ دیکھیں زید العالم، ٹھیک ہے، زید و سلیم العالمان، جب تثنیہ ہو گیا تو آگے اس میں تفضیل بھی کیا ہے؟ تثنیہ. زید و سلیم و عادل العالم، جب زید، سلیم اور عادل جو ہے جمع تو اس میں تفضیل جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ جمع.
اس کی جگہ آپ یوں کہیں المسلمات الحسنیات ہوگا، المسلمات الحسنیات، سب سے زیادہ خوبصورت مسلمان عورتیں۔ تو بہرحال یہاں جو ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لفظ کے مطابق آپ اس میں تفضیل کا صیغہ لائیں گے، لیکن اوپر جو اضافت ہے اس میں دونوں گنجائش ہے کہ واحد کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں اور صیغے لفظ کے مطابق صیغہ بھی اس میں تفضیل کا لا سکتے ہیں۔ لیکن جو پہلے قسم ہے اس بعض کے لیے جب وہاں تفضیل البعض مقصود ہو تو وہاں واحد مذکر کا صیغہ من کے ساتھ کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اب آخر میں ہم چند مثالیں قرآن کریم سے بیان کرتے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ تفضیل بعض کی مثال ہے۔ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تفضیل الکل کی مثال ہے اضافت کے ساتھ۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ۔ اور آخر میں ایک بات ذہن میں رہے کہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے خیرن اور دوسرا لفظ ہے شرن۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہیں دو طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ خیر کا مطلب بلائی کے ہیں، اچھائی کے ہیں، اور دوسرا لفظ خیر جو ہے اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح شر جو ہے اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک شر تو برائی کو کہتے ہیں اور دوسرا معنی یہ اس میں تفضیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ دو الفاظ ایسے ہیں خیرن اور شرن کہ یہ اس میں تفضیل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ زید خیر من بکر، کہ زید جو ہے وہ بکر سے بہتر ہے، تو یہاں بہتر آپ کمپیریٹیو ڈگری ہے یہ، یعنی بہتر۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، خیر امت، کہ تمام امتوں میں سب سے کیا ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح یہ شرن جو ہے یہ بھی اس میں تفضیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کا لفظی مطلب برائی کے ہیں لیکن بعض اوقات اس میں تفضیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں زید شر من بکر، کہ زید جو ہے وہ بکر سے زیادہ بدتر ہے۔